ایک نام نہاد انسانی حقوق کا عالم بردار ادارہ یونائٹڈ نیشن تھوڑا سا تاریخ کو چھیڑتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو توڑا مگر افسوس، یونائٹڈ نیشن نے جو تقسیم کی تھی اس تقسیم کے مطابق بھی یروشلم فلسطینیوں کے اندر آنا چاہیے تھا، اور ٹوٹل جو پیلسٹائن کا ایریا تھا اس کا اس وقت جسٹ 3% آف دس لینڈ از فار پیلسٹینین۔ یہ غاصبانہ جو قبضہ تھا وہ کس طرح بڑھتا گیا۔ وہ فلسطین جو آپ کو دنیا کے نقشے پر اس وقت نظر آتا تھا جب یہودی یہاں آ کر آباد نہیں ہوئے تھے، اس ٹوٹل 36,000 اسکوائر کلومیٹر کا اس وقت کتنا ایریا فلسطین کے پاس رہ چکا ہے۔ تھوڑا سا تاریخ کو چھیڑتے ہیں تو جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اس کے بعد یہودی آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے فلسطین میں۔ یہودیوں کے آنے سے قبل جو ٹوٹل ایریا تھا اٹس اپروکسیمیٹلی 36,000 اسکوائر کلومیٹر، اور برٹش مینڈیٹ کے مطابق جو انہوں نے تقسیم کی جب جیوز کو یہاں پر لا کر آباد کرنا شروع کیا تو ان کی تقسیم کے مطابق اپروکسیمیٹلی 75% آف دس لینڈ از فار پیلسٹائن اینڈ دا ریمیننگ فار اسرائیل، کہ یہاں پر آ کر جیوز آباد ہو جائیں۔ یہ تھا برٹش مینڈیٹ۔ ہم تو اس کے بھی خلاف تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر 1947 تک اپروکسیمیٹلی چلتا رہا، ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکمل طور پہ جگہ فلسطینیوں کی تھی، اور ان کی مرضی کے خلاف جا کر برطانیہ جو ایک باہر سے قوت ہے اس نے آ کر فلسطین کے لوگوں کی مرضی کے خلاف جا کر وہاں پر جیوز کو آباد کیا اور اپنی مرضی سے اس جگہ کو تقسیم کر دیا۔ ہم اس کے بھی خلاف تھے۔ بہرحال ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس تقسیم کو مان لیں تو آپ دیکھیں یہ غاصبانہ جو قبضہ تھا وہ کس طرح بڑھتا گیا۔ 1947 میں ایک نام نہاد انسانی حقوق کا عالم بردار ادارہ یونائٹڈ نیشن ستمبر 1947 میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تقسیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سی جنگیں چل رہی تھی فلسطینیوں میں اور یہودیوں میں، کیونکہ فلسطینیوں کا اپنا رائٹ تھا، بیکاز جیوز آر آن دیئر لینڈ، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو نکالیں، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں رہیں گے، یہاں پر کون آ کر ہم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ بہرحال بہت سی جنگیں چلتی رہیں، عرب ممالک نے کچھ حد تک ساتھ بھی دیا، امریکہ کی مدد سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر 1947 میں یونائٹڈ نیشن ڈیسائیڈ ٹو ڈیوائڈ دس لینڈ بٹوین پیلسٹینینز اینڈ جیوز۔ ان کی تقسیم کے مطابق جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اور غزہ کا علاقہ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ علاقہ صرف ہوگا فلسطینیوں کے انڈر اور باقی ساری جگہ پر اسرائیل ہوگا۔ اب جو ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ ہے، اگر ہم پرسنٹیج اور میتھمیٹیکلی اس کی پرسنٹیج دیکھیں، اٹس اپروکسیمیٹلی جسٹ 45% آف دس ٹوٹل لینڈ اینڈ دا ریمیننگ 55% از فار اسرائیل۔ اب یہ تقسیم تھی یونائٹڈ نیشن نے کی، یہ برطانیہ کی گئی تقسیم سے زیادہ ایک تلخ اور غاصبانہ رویہ تھا۔ عربوں نے اس کے خلاف بھی احتجاج کیا، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو توڑا، اور ہوا کیا، اسرائیل بڑھتا گیا، اپنی تعداد بڑھاتا رہا، اپنی جگہ بڑھاتا رہا۔ یہ تھی برٹش مینڈیٹ کی تقسیم، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی تقسیم۔ اب چلتے ہیں اگلی تقسیم کی طرف۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے جگہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، حملے کرتا ہے، یہودی اور آ کر آباد ہوتے ہیں، دنیا بھر سے یہودیوں کی سیٹلمنٹس وہاں بنائی جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یروشلم یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے جو تقسیم کی تھی اس تقسیم کے مطابق بھی یروشلم فلسطینیوں کے انڈر آنا چاہیے تھا۔ لیکن آج کی اگر تقسیم کی بات کریں تو یہ آپ جو سکرین کے اوپر اپنے میپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ڈویژن دیکھ رہے ہیں، اب اس ڈویژن میں آپ دیکھیں تو ویسٹ بینک کا جو ایریا جو ڈارک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف وہ جگہ اب رہ گئی ہے جہاں پر فلسطینی آباد ہیں، یہاں پر فلسطینیوں کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کو لائٹ کلر میں جو جگہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ویسٹ بینک کا سارا ایریا ہے، یہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جو لائٹ کلر کا آپ کو نظر آیا ایریا، اس ایریا میں اگرچہ فلسطینی آباد ہیں مگر یہاں پر سول کنٹرول، یہاں پر ملٹری کنٹرول پورا اسرائیل کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹ بینک میں صرف اور صرف 18% لینڈ جو ہے وہ جسٹ فلسطینیوں کے انڈر رہ گئی ہے۔ 22% وہ جگہ ہے
جہاں پر فلسطینی رہتے تو ہیں مگر وہاں پر مکمل ہولڈ اسرائیل کی آرمی کا ہے اور فلسطینی ان کی آرمی کے ڈیسیجن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. And the remaining 60% of this land of the West Bank is now under Israel. یعنی یونائٹڈ نیشن کی تقسیم بھی کجا، اب تو ویسٹ بینک کا علاقہ جو یونائٹڈ نیشن نے پورا فلسطینیوں کو دیا تھا وہاں پر بھی اسرائیل نے آ کے سیٹلمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں. اینڈ ناؤ جسٹ 18% آف ویسٹ بینک از انڈر دا پیلسٹائن. باقی سارا ایریا غصب ہو چکا ہے اور اس غاصبانہ علاقوں میں یروشلم کا علاقہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. اور اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ میں جانا چاہتا ہے بیت المقدس کی طرف تو اس کو پرمٹ بھی اسرائیل کی گورنمنٹ دے گی تو تب وہ جا سکتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتا. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز دا پوائنٹ کہ غزہ کا علاقہ جو ہے یہ تو جسٹ 365 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اگر ہم اس کی لینتھ کی بات کریں اٹس جسٹ 41 کلومیٹر ان لینتھ، اور تقریباً اس کے وڈتھ کی بات کریں تو میڈیٹرینین سی کے ساتھ تقریباً اس کا جو ہے نا 12 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہ غزہ کا علاقہ ہے. اس کے علاوہ ویسٹ بینک کا علاقہ میں نے بتایا کہ 18% لینڈ ہے جو جسٹ فلسطین کے لیے رہ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل زمین کا ٹوٹل جو پیلسٹائن کا ایریا تھا اس کا اس وقت جسٹ 3% آف دس لینڈ is for Palestinians. باقی 97% ایریے کے اوپر اسرائیل قابض ہو چکا ہے. اور اگر ہم اس ایریے کو بھی شامل کر لیں جہاں پر فلسطینی رہتے تو ہیں مگر وہاں پر کنٹرول اسرائیل کا ہے تو تب بھی ہم کھینچ کر بات کو لے کر جائیں تو 7% سے زیادہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں پر فلسطینی آباد ہے، اور وہ جگہ جہاں پر مکمل فلسطینیوں کا کنٹرول ہے اٹس جسٹ اونلی 3% آف دا ٹوٹل لینڈ. اب غزہ کی بات کریں تو غزہ میں حماس کا کنٹرول ہے، اور غزہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر فلسطینی آباد ہیں، اور فلسطینی جس کے بارے میں اسرائیل کو ڈر ہے اور اسرائیل وہاں پر اب حملے کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے زمینی حقائق. آپ دیکھیں کہ کس قدر مکاری سے پہلے برطانیہ نے، پھر یونائٹڈ نیشن نے، اس کے بعد یہ کام بڑھتا گیا اور صرف 3% حصہ مسلمانوں کے پاس رہا. باقی 97% آف دس لینڈ is under Jews. یہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے. یہ ساری انفارمیشن کا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ مزید کیا ظلم ہو رہے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.